الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقلوب شفيعنا وقرتنا وقرة عيوننا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گلشن مصطفیٰ کا وہ شاداب گل جس سے مہکے ہے مہر و وفا کے سبل، جس کو مانا یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. واجب الاحترام سامعین اکرام محترم
بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ان دنوں میں اور میرے خطبہ بھائی اپنے جلسوں میں، اپنے ممبروں پہ، اپنے جمعوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، نظر آئیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملک پاکستان میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے جس نے سر عام کھلے میدان صحابہ کرام، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخیاں کی ہے۔ محترم سامعین، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، ایمان اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے آیتوں، قرآن کریم کے حرفوں پر اعتماد ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اعتماد کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، حرکات و سکنات، تمدن، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات پہ اعتماد ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اعتماد ہونے کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت ایسی جماعت ہے جس کو منتخب کرنے والی ذات خود خالق کائنات کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ایسی جماعت ہے جو اپنے آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے والے ہیں۔ جس طرح محبت رسول اللہ کے محبت کے لیے مستلزم ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، رسول اللہ سے محبت کے لیے مستلزم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت کو اللہ کریم کی تائید بھی حاصل ہے اور رسول اللہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ آئیے میں تمہیں قرآن سے ملواتا ہوں، قرآن سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں، قرآن سے میں تمہارے سامنے کچھ آیتیں رکھتا ہوں جن سے یہ آپ کے سامنے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کی ہے اور صحابہ کی تائید فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ایمان ٹھہرایا۔ اگر یہ لوگ ایمان اس طرح لائے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، فقط اہتدوا، یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر انہوں نے صحابہ سے منہ موڑ لیا، صحابہ کو گالیاں دی، صحابہ پہ
لعن و طعن کیا، صحابہ کو برا بلا کہا۔ اللہ کریم نے فتویٰ لگا دیا، میرا فتویٰ نہیں، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، ہاں ہاں زبان میری ہے لیکن کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کرام سے منہ موڑا تو یہ بدبخت ہے، یہ لعین ہے، یہ مردود ہے۔ دوسری آیت آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی تائید پر رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ، اے پیارے پیغمبر تو ان کو معاف کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگا کر، وَشَاوِرْهُمْ، اور ان کے ساتھ مشورہ کیا کر۔ اے لوگوں، میرے سامنے بیٹھنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ مشورہ اس سے کیا جاتا ہے جو خیر خواہ ہو۔ اگر باپ ہے لیکن خیر خواہ نہیں تو اس سے کوئی مشورہ نہیں کرتا، اگر بائی ہے اور خیر خواہ نہیں اس سے بھی کوئی مشورہ نہیں کرتا۔ مشورہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے کرتا ہے جو خیر خواہ ہو۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تائید فرماتے ہوئے فرمایا اے میرے محبوب، یہ صحابہ تیرے خیر خواہ ہے، یہ صحابہ تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو ان سے مشورہ کیا کر۔ تیسری آیت آپ حضرات کے خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دنیا میں ہی اللہ کریم نے اپنے رضامندی کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ ان سے میں راضی ہو گیا، یہ صحابہ جو تیرے ساتھی ہیں ان سے میں اللہ راضی ہو گیا۔ راضی اسی سے ہوا جاتا ہے جو فرما بردار ہو، جو تابعدار ہو۔ اللہ کریم نے اس آیت میں ثابت کر دیا کہ میرے پیغمبر صحابہ جو ہیں وہ تیرے تابعدار ہیں، تیرے فرما بردار ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جن میں اللہ کریم نے صحابہ کی تائید فرمائی ہے۔ اب آئیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، احادیث مبارکہ کی طرف۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے عظمت، اپنے صحابہ کے رفعت، اپنے صحابہ کے مقام و مرتبہ کو بلند کرنے کے لیے فرما رہا ہے اکرموا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، اے لوگوں میرے صحابہ سے محبت کیا کرو، اے لوگوں میرے صحابہ سے پیار کیا کرو، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، کیونکہ اے لوگوں یہ صحابہ تم سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ اصحابی، اے لوگوں اگر تمہارے ساتھ ایسے لعین کی ملاقات ہو جائے، ایسے مردود کی ملاقات ہو جائے، ایسے بدبخت کی ملاقات ہو جائے، یسبون اصحابی،
جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، جو میرے صحابہ پہ لعن و طعن کرتا ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں اسلام آباد کی دھرتی پر ایک لعین نے صحابی رسول خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کھلم کھلا گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ کراچی میں ایک لعین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ برسر پیکار لعن طعن کیا ہے، شان میں گستاخی کی ہے۔ آئیے میں تمہارے سامنے فرمان رسول رکھ رہا ہوں، فتوی رسول رکھ رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اوے لوگو تم نے پھر اپنے زبانوں پہ تالے نہیں لگانے، اوے لوگو تم نے پھر اپنے منہوں کو بند نہیں کرنا، اس ڈر سے کہ کہیں ملک میں فساد برپا نہ ہو جائے، اس ڈر سے کہ کہیں ملک میں فرقہ وارانیت پھیل نہ جائے۔ نانا پھر فرقہ وارانیت کو نہیں دیکھنا، پھر تم نے شر و فساد کو نہیں دیکھنا، اوے لوگو پھر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا، اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہیں کرنا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، بلکہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے کہنا ہے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، تمہارے شرارت پر اللہ کی لعنت ہو۔ تیسری حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اوے لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، اوے لوگوں میرے صحابہ پہ لعن و طعن نہ کیا کرو، اوے لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو۔ کیوں اوے لوگوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جو میرے صحابہ پہ لعن و طعن کرتا ہے، جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں منہ میرا ہے، زبان میری ہے، میں اپنی زبان سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ صحابہ کا جماعت ایسا جماعت ہے جو برتر و بالا ہے، مقام و مرتبے والا جماعت ہے، جو صحابہ پہ لعن طعن کرتا ہے، جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، در حقیقت لوگوں سمجھ لو وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ در حقیقت اللہ پہ لعن طعن کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی برائی کرتا ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میرے بعد میرے صحابہ کو مطعون نہ بنانا، میرے صحابہ پر طعن بازی نہ کرنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اوے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ کو مطعون نہ بنانا، میرے صحابہ کے بارے میں لعن طعن نہ کرنا، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہ،
یبغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو ان کو گالیاں دے گا در حقیقت وہ مجھے گالیاں دے گا، جو ان کی برائی بیان کرے گا در حقیقت وہ میری برائی بیان کرے گا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من آذاہم فقد اوے لوگوں میرے صحابہ کو تکلیف نہ دینا، اوے لوگوں میرے صحابہ کو اذیت نہ دینا، کیونکہ میرے صحابہ کو تکلیف دینا در حقیقت مجھے تکلیف دینا ہے۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللہ، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے در حقیقت وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ وَمَنْ آذَى اللہ یوشک ان یأخذہم، اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اللہ کریم ان قریب اسے اپنے عذاب میں گھیر لے گا، اپنے قہر میں گھیر لے گا، اپنے غضب میں گھیر لے گا۔ اوے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں سنجیدہ رہنا، میرے صحابہ کے معاملے میں تاریخ کے اوراق نہ پرکھنا، بلکہ صحابہ کے معاملے میں قرآن و حدیث کے اوراق پرکھنا۔ صحابہ کون ہے؟ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اوے لوگو اللہ کریم نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ جس طرح اللہ کریم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کریم نے صحابہ کی جماعت چنی۔ اب جو صحابہ پہ بونتا ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی چنائیت پہ بات کرتا ہے، وہ اللہ کے چنے ہوئے کو برا بلا کہتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کو لعن و طعن کا مستحق قرار دیتا ہے۔ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت نہیں ہے، صحابہ کی جماعت اس قدر بلند جماعت ہے جس کو مقام و مرتبہ اللہ کریم نے دیا ہے، اور صحابہ سے محبت جنت کی بشارت ہے۔ صحابہ اساس اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے صحابہ کرام۔ اگر صحابہ پہ بے اعتمادی کی جائے تو اسلام پہ بے اعتمادی لازم کرنی پڑے گی۔ اسلام پھر سارا کا سارا بے اعتماد ہو جائے گا، شرعیت سارا کا سارا بے اعتماد ہو جائے گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان قیامت کا ہوگا، جس طرح فرمایا میرے صحابہ کو اللہ کریم نے میرے لیے چنا ہے، اسی طرح قیامت کے میدان میں سارے انسان جمع ہوں گے اور اللہ کریم ان سے لوگوں کو چنے گا اور ان لوگوں کو جہنم کے راستے پہ روان کرے گا، جہنم کے راستے پر فَيَحْشُرُونَ إِلَى النَّارِ، جہنم کے آگ کی طرف دکھیلا جائے گا۔ فرمایا یہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں میرے صحابہ پہ لعن طعن کیا ہوگا،
جنہوں نے دنیا میں میرے صحابہ کو برا بھلا کہا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں میرے صحابہ کو گالیاں دی ہوں گی۔ لوگوں، صحابہ کے معاملے میں تاریخ کے اوراق مت پرکھنا، تاریخ کے اوراق میں صحابہ کے معاملے کو نہ ڈھونڈنا۔ اگر صحابہ کا معاملہ ڈھونڈنا ہے، دیکھنا ہے، تو قرآن کے اوراق میں دیکھ لے، احادیث کے اوراق میں دیکھ لے، قرآن سے پوچھ لے، قرآن سے دیکھ لے صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے۔ احادیث سے پوچھ لے، احادیث میں دیکھ لے صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی رفعت کیا ہے۔ اس لیے لوگوں، صحابہ کے معاملے میں اپنے زبانوں پہ کنٹرول رکھنا، کہیں ایسے الفاظ تمہارے زبانوں سے نہ نکل جائے جو تمہارے عاقبت کو تباہ کرنے والے ہوں۔ لوگوں، ہمیشہ صحابہ کے بارے میں اچھے الفاظ چنا کرو، ہمیشہ صحابہ کرام کی تعریف کیا کرو۔ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ معصوم عن الخطا صرف اور صرف انبیاء کرام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ عن الخطا ہے۔ کسی حکمت کے تحت کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے، اللہ کریم بعد میں اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم۔ ان کے برائیوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور جب تم صحابہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ شخصیت ہے جس نے بعثت رسول سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہی خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نورانیت کو دیکھ لیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ شخصیت ہے جس نے اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت، اپنے وطن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر قربان کر دیا۔ ارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک لبیک کہنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر لا، جو کچھ ہے گھر میں لا۔ گئے، گھر کے سارے سامان کو جمع کیا، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے گھر کے دیوار پر سوئی لٹکی ہوئی تھی، اس سوئی کو بھی دیوار سے ہٹا کر اس سامان میں رکھ دیا۔ لوگوں، ابو بکر کے شان کو دیکھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر جو لباس زیب تن تھا اسے بھی ادھار دیا، تاج پہن لیا، بٹنوں کی جگہ کانٹے لگا دیے، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہائے ہائے، صحابہ سارے جمع ہیں، دیکھتے ہیں ہائے کیا شخصیت ہے اور کون سے مقام والا ہے، ابو بکر کس مرتبے والا ہے۔ حضور کے فرمان پر جسم سے بھی لباس ہٹا کر حضور کے دربار میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر، یہ جو دنیا کی آنکھیں ہیں شاید یہ اس لباس کو بری نظروں سے دیکھیں، شاید ان نظروں کو یہ لباس خوبصورت نظر نہ آئے، لیکن ابو بکر میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، آج اللہ کریم نے آرڈر فرمایا ہے آسمان کے فرشتوں کو، آسمان کے فرشتوں نے اسی طرح لباس زیب تن کر لیا ہے جس طرح لباس تو نے آج زیب تن کیا۔ میرے محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، جن کو چنا ہی اللہ نے ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اللہ نے تو حضور کا مقام بنا، حضور کا مرتبہ بنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ جب اللہ نے چنا ہے تو اللہ نے مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے، اور آپ نے احادیث مبارک سن لی، قرآن کی آیات مبارکہ بھی سن لی، جن میں وضاحت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے، صحابہ کرام کو لعن طعن کرنے سے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے، اور جو کرتا ہے اسے کلاب من النار، آگ کے کتوں میں سے کتا کہا گیا ہے۔ میرے محترم سامعین، صحابہ سے محبت معیار